الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ آلاف تحیت وثنا کا یہ نورانی کلام ہے جو آپ نے مدینہ سے خروج کے بعد راستے میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا. آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت سارے افراد یہ سوال اٹھاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ اگر باقی تمام افراد نے، تابعین نے، صحابہ کرام نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لی تو امام حسین آپ نے کیوں قیام فرمایا؟ اور پھر یہاں پر مختلف گفتگویں، مختلف طرح کی باتیں، مختلف طرح کے افکار، نئی سے نئی باتیں، لیکن اساس اور بنیاد وہی ہے. اہل بیت دشمنی اور ولایت دشمنی اور خاندان رسالت کے ساتھ اس طرح کی کج فکری اور غلط فہمیاں اور ایسی باتیں. میں اب آگے بڑھ کے عرض کروں گا آخر کیوں سکوت تھا؟ 9 کروڑ مسلمان تھے، ہلچل مچی ہوئی تھی، سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. اس سکوت کی وجہ کیا ہے؟ جب امام حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں تو لاکھوں افراد خانہ کعبہ میں مکہ میں موجود تھے. حج کے موقع پہ آپ نے 8 ذی الحج کو مکہ کو وداع کا. مسلمان سوچتے حسین کیوں جا رہے ہیں؟ مدینہ سے چلے راستوں میں سے. وجہ کیا ہے؟ اس سکوت کا راز کیا ہے؟ امام حسین نے فلسفہ بیان کیا. راز کیا ہے اس سکوت کا، اس مصالحت کا، اس خاموشی کا؟ کیوں چند افراد کے علاوہ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی؟ ٹوپیاں بھی تھیں، داڑیاں بھی تھیں، مسجدیں بھی تھیں، حدیثیں، حفظ قرآن سب کچھ چل رہا تھا، حج پڑھا جا رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، عبادات پوری طرح سے انجام دی جا رہی تھی. ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، حج کرنا چھوڑ دیا، داڑیاں رکھنی چھوڑ دی، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ دیندار مسلمان تو
آخر خواجہ معین الدین نے یہ کیوں کہا کہ دین است حسین؟ یہ کہہ کہ یہ پیغام دیا کہ دین جب کعبہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اب اگر یہ حسین کو چھوڑ کر کعبے کے گرد چکر لگائے گا تو حسین دین ہے، وہ خود کو حسین کو چھوڑ کر خود کو دیندار سمجھ رہے نا، جس نے حسین کو چھوڑ دیا اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے۔ اصل دین، روح دین، دین کی اساس، خود مجسم دین حسین ابن علی ہیں۔ جب حسین مکہ کو چھوڑ دیں، جب حسین کعبہ کو چھوڑ دیں، جب حسین حج کو چھوڑ دیں، پھر کسی مسلمان کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا۔ حسین کے جانے کے بعد وہ کون سا حج ادا کر رہا ہے، کیسا حج ادا کر رہا ہے، کیسی نماز پڑھ رہا ہے؟ جب خود نماز، جب خود حج، جب خود دین کعبہ سے رخصت ہو رہا ہے، حسین تنہا ہے، دین تنہا ہے، یہ حسین کو چھوڑ کے خود کو دیندار سمجھ رہا ہے۔ اس حقیقت کو سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا۔ یہ کون ہے؟ یہ جو حسین کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر اب بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اب بھی روزے رکھ رہے ہیں، اب بھی حج کر رہے ہیں، اب بھی عبادتیں کر رہے ہیں، اور اپنے زعم میں یہ خود کو دیندار سمجھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا الناس عبید الدنیا، خبردار انہیں دیندار نہ سمجھنا۔ یہ کون ہے؟ الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں۔ تو پھر دین کیا ہے؟ یہ جو تسبیح گھما رہے ہیں، یہ جو پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، یہ جو اتنی بڑی داڑھی ہے، یہ جو دستار ہے، کندھوں پہ عبا ہے، یہ جو تہجد اور یہ تلاوتیں، یہ سب کہاں جائے گا؟ اتنا کچھ کر کے سید الشہداء فرما رہے الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ تو پھر دین جس کی یہ بات کرتے ہیں، فرمایا وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کی زبانوں پر رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے۔ کب پتہ چلے گا دیندار کون ہے اور دین باز کون ہے؟ وہ کہ جو دین پر عمل کرنے والا ہے، دین پر چلنے والا ہے، دین کو منشور حیات قرار دینے والا ہے، اور محض جو دینی کھیل کھیلتا ہے اس زبان کی نوک پر جس نے دین رکھا ہوا ہے، معیار کیا قرار دیا؟ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، جب مصیبت اور آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ دین کا معیار حسین ابن علی 28 رجب کو 3 مرتبہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی قبر پر آئے۔ تیسری مرتبہ جب تشریف لائے تو عرض کیا نانا جان مدینہ چھوڑ رہا ہوں، کیا کروں؟ میرے پاس کل 2 صورتیں ہیں، اگر یزید کی بیعت کی جائے تو یہ کفر ہے، اور اگر بیعت نہ کی جائے تو یقینی موت ہے۔ میں موت کو قبول کروں گا لیکن مدینہ میں نہیں رکوں گا، یزید کی بیعت قبول نہیں کروں گا۔ یہ معیار ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اگر اور آگے بڑھوں تو پھر صاحب الغدیر علامہ امینی نے اپنی شورا آفاق تصنیف الغدیر میں جو جملہ لکھا ہے، انہوں نے طولانی گفتگو کی لیکن میں وہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے، خیر اور شر کی جنگ ہے، نیکی اور بدی کی جنگ ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ ہے، اور آگے بڑھ کر جو علامہ امینی نے فرمایا کربلا حلال زادوں کی اور حرام زادوں کی جنگ ہے۔
اس حقیقت کو بیان کیا، اس حقیقت کو میثم تمار نے بیان کیا ہے، اس حقیقت کو امام محمد باقر علیہ السلام نے 4 برس کی عمر میں بیان کیا ہے، اس حقیقت کو ثانیہ زہرا نے کوفہ اور شام میں بیان کیا ہے، اسی حقیقت کو روز عاشور خود سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ میثم تمار نے بھی حسین کے دشمنوں کا تعارف کروایا ہے، جب گئے آپ کو پہلی مرتبہ اسیر کیا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے یا کہوں عبید اللہ ابن مرجانہ نے، جب علی دشمنی آ جائے تو پھر باپ کا نام نہیں لینا چاہیے، اس لیے زیاد اس کو ماں کے نام سے بلایا جاتا ہے، ابن زیاد کو بھی ماں کے نام سے بلایا جاتا ہے، زیاد بن سمیہ ابن زیاد بن مرجانہ، دونوں باپ بیٹا ماں کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ امام صادق نے فرمایا من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر امہ، جو شخص اپنے سینے میں ہم 14 کی محبت کو محسوس کرے اسے چاہیے کہ اپنی پاک تینت ماں کا شکریہ ادا کرے۔ ابو بصیر نے پوچھا اگر ماں مر گئی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اس کی قبر پر چلا جائے، جا کے فاتحہ پڑھے اور کہے اے ماں میں تیرا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اس لیے میثم تمار جب تشریف لے کے گئے اور اس نے اسیر کیا، سامنے لے کے آیا تحقیر کے لیے، ابن زیاد نے میثم تمار سے کہا کہ یہ علی کے سارے جو پروانے ہیں، علی کے مرید سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، میلے کچیلے، جبکہ تمہارے کپڑوں کے اوپر مٹی ہے اور تمہارے چہرے کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، تو کم سے کم کیا کتنے عرصے سے اے میثم تمار، کتنے عرصے سے تمہارے جسم نے پانی نہیں دیکھا، کتنے عرصے سے تم نے غسل نہیں کیا؟ اب تاریخیں پڑھیں، میثم تمار نے جواب میں 4 جملے کہے۔ پہلی بات یہ کہی کہ خاک من جملہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو پاک کرتی ہے اور انسان کو طاہر کرتی ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں مچھر یا مکھی یہ میرا خون چوسیں، یہ قابل برداشت ہے، بجائے اس سے کہ قبر میں سانپ اور بچھو میرا جسم کھائیں اور نوچیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نہ میرے کپڑوں پر گرد ہے، نہ میرے چہرے پر مکھی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ حرامزادے کی خصلت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مد مقابل پر تہمت اور اتہام اور توہین کے ذریعے سے اسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ جس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میثم تمار کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے۔ یہی بات امام محمد باقر نے شام میں جب یزید ابن معاویہ کے سامنے سب سے پہلے ثانیہ زہرا نے گفتگو شروع کی، اس سے پہلے امام سجاد نے بات شروع کی۔ جب امام سجاد کو روک دیا یزید نے، تو وہیں سے دوبارہ جب اس نے اپنا کفر بیان کرنا شروع کیا، ثانیہ زہرا نے بات شروع کی۔ لاجواب ہو گیا، جھنجلا گیا، پریشان ہو گیا، یزید کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات کرے۔ پھر جو اس کے دائیں بائیں مشیر بیٹھے تھے، اپنے مشیروں سے کہتے میں کیا کروں؟ سب مشیروں نے کہا کہ یزید اگر تم نے کربلا میں حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو قتل کر دیا تو ان چند اسیروں کو، بچوں کو، خواتین کو مارنے میں کیا مشکل ہے؟ انہیں قتل کر دو۔ اب ثانیہ زہرا بھی خاموش ہیں، اب امام علی زین العابدین بھی خاموش ہیں۔ سید سجاد کا 4 سالہ فرزند محمد باقر آگے بڑھے اور اب پہلے اپنے بابا سے اجازت مانگی کہ سید سجاد سے اپنے بابا سے کہا اجازت دیجیے کہ ایک بات میں یزید سے کرنا چاہتا ہوں۔ امام سجاد نے فرمایا جی محمد باقر جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ اب آگے بڑھے امام محمد باقر اور یزید کے بالکل قریب پہنچ کے جو جملہ کہا کہ جب فرعون موسیٰ کے سامنے لاجواب ہو گئے، ان کی منطق کا جواب نہ دے سکا فرعون، تو اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ بتاؤ اب میں موسیٰ کے ساتھ کیا کروں؟ میں جو بھی بات کرتا ہوں موسیٰ مجھے لاجواب کر دیتا ہے۔ تو جتنے بھی مشیر تھے کہا کہ جادوگروں کو جمع کرو تاکہ وہ موسیٰ کے اس حملے کے جواب میں اپنے جادو کا توڑ پیش کر دیں، جادو کے ذریعے سے موسیٰ کو شکست دے دیں۔ لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی فرعون کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ تم موسیٰ کو قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے کے سارے حلال زادے تھے، اور یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہمارے قتل کا تمہیں مشورہ دے رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی حلال زادہ موجود نہیں ہے۔
اس تقسیم کو، روز عاشور اس حقیقت کو خود امام حسین نے بھی بیان کیا جب آخری مراحل تھے، اتنی پیاس کی شدت تھی. یہ جملہ میں نے کبھی پہلے بھی عرض کیا لیکن گفتگو کے تسلسل کے لیے آگے بڑھ کر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. روز عاشور اس سے متعلق علماء نے یہ تحریر کیا کہ سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے، تو نتیجہ یہ لکھا مقتل نگاروں نے، سیرت نویسوں نے، کہ جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے، جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے، جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت سب سے زیادہ، اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. جتنا وقت جو جی گیا اس نے اتنے زیادہ مصائب برداشت کیے، اور سب سے آخر میں شہیدوں میں سے جو ہستی اس دنیا سے رخصت ہوئی وہ امام حسین علیہ السلام ہیں. آخری وقت جبکہ جہاد کے بعد مسلسل تلوار چلاتے رہے، 72 کی لاشیں اٹھاتے رہے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حسین ابن علی، آخری لمحات میں سید ابن طاؤس نے، صاحب اللحوف نے اپنے مقتل میں تحریر کیا کہ حسین ابن علی اتنے زیادہ پیاسے ہو چکے تھے کہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے آسمان حسین ابن علی کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا تھا، اور جب زمین کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے اس طرح سے اپنے انفاس کی بو محسوس کرتے تھے، اس طرح سے کہ آپ کا جگر جل رہا ہے، آپ کا کلیجہ جل رہا ہے. یہ شدت پیاس، یہ آخری لمحات، ان لمحات میں جبکہ 72 کی لاشیں اٹھا چکے، سارا زخم، سارا جسم زخموں سے چور چور ہے، خون جسم کا بہہ چکا ہے، پیاس کا غلبہ ہے، اس وقت میں سید ابن طاؤس نے لکھا ہے، مقتل ابی مخنف میں تحریر ہے کہ عمر ابن سعد آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر سید الشہداء سے قریب آیا اور کہا کہ ابھی ابھی مجھے کوفہ سے عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا اور وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ حسین سے کہو اگر اب بھی حسین یزید کی بیعت کر لیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے، انہیں چھوڑا جا سکتا ہے، انہیں واپس مدینہ بھیجا جا سکتا ہے، اور اگر حسین اب یزید کی بیعت نہ کریں تو پھر جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، حسین کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس فوراً کوفہ میں روانہ کرو. جیسے ہی امام حسین نے 3 دن کے پیاسے حسین ابن علی نے عمر ابن سعد کی یہ جملے سنے، عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام سنا، 3 دن کے سوکھے گلے سے اب جب حسین کی آواز بلند ہوئی، کربلا کا شعر جن سے متعلق سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ میرے لیے حسین کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اور علی کی سیرت کو پڑھنے کے بعد یہ طے کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ علی بڑے شجاع تھے یا حسین بڑے شجاع تھے. تاریخ انسانی کا شجاع ترین انسان، غیور ترین انسان، پاکیزہ ترین انسان، عزتوں کا قرآن، غیرت کا قرآن، مجسم قرآن، جیسی عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام پہنچا 3 دن کے سوکھے گلے سے، اب جو حسین کے حلقوم سے آواز بلند ہوئی پورے میدان کربلا میں سنی گئی. تمام سپاہیوں نے، تمام تماشائیوں نے، جو کوفہ سمٹ کے آیا تھا یہ لاکھوں افراد سن رہے تھے. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے جیسے ہی عمر ابن سعد کی زبان سے عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام سنا، ایک مرتبہ پورے ایک بلند لہجے میں فرمایا، کہا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہے بین الذلت والذلہ کہ میں ذلت قبول کروں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. اے عمر ابن سعد کل جا کے کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دینا حسین کربلا میں کہہ رہا تھا ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے. اب سمجھنا ہے یہ کہہ کے گزر جائیں کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ حسین اور یزید کے درمیان تھی. نہ، اگر آپ کے ملتان میں جھگڑا ہو جائے اور آپ میں سے بس صرف فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، آپ جیسے پرامن افراد اور آپ جیسے شفیق افراد سے بعید ہے اور ایسی مثال دینا بھی شاید مناسب نہ ہو، لیکن اب میرے ذہن میں ایک بات آئی تو عرض کروں. اگر آپ میں سے کسی کا بیٹا یا بھائی اسی ملتان شہر میں ایک گروہ کے ہاتھ سے قتل ہو جائے اور 10-20 افراد مل کر اسے قتل کریں، اور اب جب آپ تھانے میں جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کروائیں
تو وہ جواب میں اس کے جو باقی وہ افراد ہیں 20 قتل کرنے والے، ان کے اہل خاندان، ان کے عزیز، ان کے حمایتی، وہ بھی پہنچ جائے تھانے میں، اور تھانے کے سربراہ کو بھاری رشوت پیش کرنے کے بعد اسے یہ خواہش کریں کہ کوئی اور ہلکا پھلکا کیس ڈال دو، یہ 302 کہتے ہیں نا، یہ ہٹا دو، کوئی شراب کا کر دو، کوئی جھگڑے کا کوئی اور کر دو، ایسے یہ نہ آئے تاکہ ہمارے 20 افراد بچ جائیں، یا اگر قتل کا کیس بنتا ہے 302 بنتا ہے تب بھی باقی 19 کو بچا لو، ایک پھانسی لگتا ہے تو لگ جائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اگر کوئی کربلا کے واقعے میں پہلے یزید کو بچاتا رہے اور یزید کے اوپر دوسرے کیس ڈالنا شروع کر دے، شرابی تھا، نہ شراب کیا بات ہے، تارک الصلاۃ تھا، صرف تارک الصلاۃ ہونا، شرابی ہونا، فاسق ہونا، یہ یزید کا تعارف نہیں ہے۔ یزید کا تعارف یہ ہے کہ اس نے گلستان آل محمد کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس جرم کو بیان کیا جائے، اور اس جرم میں صرف ایک فرد یزید شریک نہیں ہے کہ باقی سارے بنو امیہ کو بچا لیں، باقی سارے کرداروں کو بچا لیں، ایک کو آگے کر دیں کہ ہاں چلو اگر لٹکانا ہے تو ایک کو لٹکا دو، باقی 19 کو بچا لو، نہ۔ جب کربلا پڑھی جائے گی، جب کربلا بیان کی جائے گی، جب کربلا کی تفسیر بیان کی جائے گی تو پھر ان سارے کرداروں کو سامنے لانا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ یزید اچانک سے اٹھا 61 ہجری میں ٹہلتا ہوا آیا، آ کر ختمی مرتبت کی مسند پر بیٹھ گیا۔ میں ایک طالب علم ہوں اور آپ نے مجھے بلایا، عذر خواہی کرتا رہا برابر علی قاسم بھائی سے کہ اجازت دیں حج کے لیے گیا ہوں اور ساری فکر میری وہیں پر اٹکی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، تو اب میں صفا و مروہ میں سعی کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، اور عرفات میں اور مینا میں اور مشعر الحرام میں اور مزدلفہ میں جب پہلی مرتبہ مکہ جا رہا ہوں تو وہیں رہوں گا، اور اسی حوالے سے مجھے اجازت دیں کہ میں اس دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں۔ لیکن انہوں نے مصر مسلسل برابر کہتے رہے کہ نہیں آپ نے آنا ہے۔ کیوں بلایا مجھے؟ اس لیے کہ مجھ سے ایک توقع رکھتے ہیں، مجھ سے امید رکھتے ہیں کہ میں اس منبر پر بیٹھ کر اہل بیت کی کچھ نہ کچھ معارف بیان کر دوں گا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت یا اس خاندان کا کچھ شرف بیان کروں گا، یا کچھ ایسی باتیں کہ جو سننے والوں کے لیے مفید ہوں گی۔ ولایت، نظام ولایت کے حوالے سے چند پہلو، چند گوشے اور شاید کھولنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر انہیں مجھ سے یہ احتمال بھی ہو، ایک شک بھی ہو کہ میں اپنے عقائد میں، اپنے معتقدات میں، اپنے نظریات میں، اپنے افکار میں تذبذب اور تشکیک اور شک و ریب میں مبتلا ہو چکا ہوں، اور میں ولایت سے متعلق اور نظام ولایت سے متعلق اب میری سوچ مثلاً بدل گئی ہے، مجھے یہ بلائیں اور میں اس مسند پر بیٹھ کر، اس منبر پر بیٹھ کر وہ علی اور علی کے فرزندان جن کی ولایت کا اعلان میدان خم غدیر میں کیا گیا، میں ان کی ولایت کی حدود اور قیود کو تعین کرنے میں لگ جاؤں کہ وہ یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے۔ یہ کام ہے میرا؟ یا پھر میں دشمنان زہرا یا قاتلان خاندان زہرا ان کے اعمال کی توجیہ پیش کرنا شروع کر دوں، ان کے کارنامے بیان کرنا شروع کر دوں، یا ان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ لے کے آ جاؤں؟ اب بھی بلائیں گے نہ؟ اور اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں، چونکہ آپ مؤدب، مہذب، مثقف، تہذیب یافتہ، اہل معرفت، خلیق اور قدروں کے حامل افراد ہیں، اگر مجھے آپ نے اتارا نہیں ممبر سے تو کم سے کم خود اٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہ ممبر جسے ہم ممبر رسول کہتے ہیں، یہ ممبر رسول نہیں ہے،
یہ منبر رسول کی شبیہ ہے. اور آج کا مومن مسلمان، یہ حضار، یہ شرکا، بزم ازا اور صف ازا میں بیٹھے ہوئے غیور باشعور باضمیر مومنین، اگر میں ذرہ برابر بھی ان تعلیمات سے انحراف شروع کر دوں، مجھے شبیہ منبر رسول پر نہیں بیٹھنے دیں گے، تحمل نہیں کریں گے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کرنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ امام صادق نے فرمایا کہ جو شخص میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کے دشمنوں سے متعلق اپنے دل میں ذرہ برابر نرم گوشہ رکھے، وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت سے محروم رہے گا اور اللہ اس کو اپنی جنت اس پر حرام کرا دے گا. اور میں نرم گوشہ رکھ کے وکالت شروع کر دوں، اب تحمل نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے. اس منبر پر، منبر لکڑیوں سے نہیں بنتا ہے، منبر نسبت سے بنتا ہے. اب کہیں بھی لکڑیاں جمع کر کے رکھ دیں، بالکل ایسا ہی گھر میں بنائیں رکھ دیں، منبر کہیں گے، اور اسے سٹیج نہ کہا کریں. اس کی معنویت اور روحانیت کو سٹیج کہہ کے آپ ختم نہ کیا کریں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. کچھ الفاظ کو اسی طرح سے ادا کیا کریں، چاہے کوئی بھی زبان بولے، اس لفظ کی حیت کو نہیں بدلنا چاہیے. جو منبر کے لفظ میں قداست ہے، وہ اس کے کسی نیم البدل میں قداست نہیں ہے. منبر منبر ہے، منبر لکڑیوں سے نہیں بنتا، منبر نسبت سے بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذات رسول کے ساتھ منسوب ہے، اس میں ایک معنویت ہے. ورنہ صرف لکڑیاں اگر اکٹھی کر دی جائیں انہیں منبر نہیں کہا جائے گا. یہ بات خود سید سجاد نے فرمائی. یزید ابن معاویہ کے دربار میں جب وہ تقریر کر چکا اور آپ نیچے بیٹھے تھے تو کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بھی اجازت دو کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤں. اگر منبر محمد و آل محمد سے منسوب نہ ہو تو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، منبر نہیں ہوتا. یہ منبر اس منبر کی شبیہ ہے. اگر میں ذرہ برابر اسلام یا تشیع کے اصولوں سے انحراف کروں، آپ مجھے یہاں بیٹھنے نہیں دیں گے، تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہ شبیہ منبر کی، اور وہ خود منبر رسول پر پہنچ جائے اور توحید اور رسالت اور قیامت کا مذاق اڑانا شروع کر دے. یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ آپ تحمل نہیں کریں گے، آپ برداشت نہیں کریں گے. تو یہ اچانک سے ہوا. کون لے کے آیا یزید جیسے غلیظ ترین جرثومے کو؟ ان کرداروں کا سمجھنا ناگزیر ہے، تب کربلا سمجھ میں آئے گی. دفعتاً، اچانک، ارتجالاً یزید نہیں آیا ہے، یزید کو لایا گیا ہے. کون لے کے آیا؟ کیسے لے کے آیا؟ یہاں سے کربلا کی تاریخ شروع ہوتی ہے. شرمندہ ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. میرا حقیقی اصلی جو گفتگو کا بنیادی ترین مرحلہ ہے، میں چاہ رہا تھا آج شروع کروں، لیکن آج شروع نہیں ہو پائے گا، کل شروع ہوگا. لیکن میں تو تمہیدی باتیں کر دوں. قاتل حسین صرف یزید نہیں ہے. قتل حسین میں کون کون شریک ہے، اور شہادت حسین کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک پہنچا. کربلا اختتامی نقطہ ہے. میں چاہتا ہوں، تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے لیکن ناگزیر ہے. پہلے میں نے اس چیز کو اشارتاً کبھی عرض کیا تھا، لیکن کچھ ایسے پہلو ہیں وسط میں جنہیں بیان کرنا ناگزیر سمجھ رہا ہوں. کب امام حسین نے مدینہ چھوڑا؟ 28 رجب کو. مدینے کا گورنر کون تھا؟ ولید بن عتبہ. کتنی فوج مدینے میں موجود تھی؟
4000. امام حسین کے ساتھ کل کتنے افراد تھے بچوں اور خواتین کو ملا کر؟ 84. کیا 4000 افراد 84 افراد کو روک نہیں سکتے تھے؟ کیا ولید کو پتہ نہیں تھا؟ مسلسل جاسوس کھڑے تھے، ایک ایک بات کی خبر چل رہی تھی. اب اونٹوں کے اوپر خوراک بار کی جا رہی ہے، پانی کی مشکیں بار کی جا رہی ہیں، اب بچوں کو سوار کیا جا رہا ہے، اب خواتین کو سوار کیا جا رہا ہے، اب کاروان نکلنے جا رہا ہے. امام حسین کو تو بہت ساروں نے مشورے دیے کہ اگر مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو مخفی راستوں سے چھپ چھپا کے جائیں. آپ نے فیصلہ کن لب و لہجے میں فرمایا کہ میں تاریخ میں ایک مفرور اور باغی کی حیثیت سے نہیں پہچانا جانا چاہتا، میں معروف راستوں سے جاؤں گا اور جو ہوگا میں اس کا سامنا کروں گا. حسین چھپ چھپا کے نہیں گئے، جو مرکزی شاہراہیں جو راستے بنے تھے ان پر چلتے ہوئے گئے. 84 افراد جن میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، خواتین ہیں، 4000 سپاہی نہیں روک سکتے؟ آئے میں سوال کرتا ہوں تاریخ کے طالب علم سے، کیوں ان 4000 افراد نے امام حسین کا راستہ نہیں روکا؟ اور جب امام حسین جا رہے کیوں پیچھا نہیں کیا؟ اگر یزید نے یہ لکھا ہے جو تاریخ ہمیں بتائی جاتی کہ امام حسین سے بیعت لو، نہ کریں تو سر بھیجو، تو بیعت تو نہیں کی ہے، تو ولید نے سر کیوں نہیں بھیجا؟ اور کیوں امام حسین کو مدینے سے جانے دیا؟ یہ بات بہت اہم ہے. اگر چاہیں گے تو میں اسے مزید وضاحت سے بیان کروں گا، لیکن آج نہیں. 28 رجب کو چلے 5ویں دن امام حسین مکہ پہنچ گئے. 3 شعبان کو مکہ پہنچے. سارے راستے میں ولید کے سپاہیوں نے کوئی تعرض نہیں کیا. 3 شعبان کو مکہ پہنچے. 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا. 4 مہینے 5 دن امام حسین نے اپنی نانی جناب خدیجہ کے گھر میں قیام کیا اور ہر روز مسجد الحرام تشریف لے کے آتے تھے. خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتے تھے، مسلسل دیر تک عبادت کرتے تھے، لوگوں سے گفتگو کرتے تھے. ولید بن عتبہ اس نے راستہ نہیں روکا، تو اب مکے کا گورنر عمرو بن سعید بن عاص اشتق، اس نے امام حسین کو کیوں نہیں روکا؟ اس نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ 4 مہینے 5 دنوں میں صرف ایک مرتبہ عمرو بن سعید بن عاص اشتق کا امام سے سامنا ہوا. جب اس نے پوچھا فرزند رسول مکہ آ کے ٹھہر گیا، مدینہ سے آپ نے مکہ میں بیتوتا کر لیا، آپ یہیں رہیں گے، کیوں مکہ میں آپ نے سکونت اختیار کر لی؟ تو کیا جواب دیا امام حسین نے؟ فرمایا میں نے اللہ کے گھر کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھا. 4 مہینے 5 دن رکے اور 8 ذی الحج کو امام حسین نے مکہ کو خدا حافظ کہا. جب سارے مسلمان حج کا آغاز کر رہے ہیں، وارث حج اور مجسم حج حسین ابن علی حج کو چھوڑ کر مکہ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. کیوں مکہ چھوڑا؟ یہاں بعض افراد ایسے پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. کوئی روایت ایسے نہیں ہے. کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیں، سیرت کی کتاب اٹھائیں، تاریخ کی کتاب اٹھائیں، اور نہیں تو شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں جو روایات جمع کی پڑھیں. کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا فرزند رسول کیا حج کے دنوں میں کوئی شخص عمرہ مفردہ انجام دے سکتا ہے؟ ایام حج کے ہیں، حج کے دن ہیں، آپ ملتان سے مکہ جائیں اور حج کے دنوں میں حج کے بجائے عمرہ کر کے آ جائیں. کر سکتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں کر سکتے. پڑھیں وسائل الشیعہ، شیخ حر عاملی نے ساری روایت جمع کی. امام صادق نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. جیسے میرے دادا حسین ابن علی نے حج کے ایام میں عمرہ انجام دیا. بس یہ نہ کہا جائے کہ امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. نہ، امام حسین نے حج شروع ہی نہیں کیا.
امام حسین عمرہ انجام دے رہے تھے اور عمرہ کر کے ایام حج میں مکہ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. یہاں بہت حکمتیں انہیں بیان نہیں کر رہا. 8 ذی الحج کو آپ نے مکہ چھوڑا اور 2 محرم کو کربلا آئے. کربلا کا گورنر کون ہے؟ نعمان بن بشیر، کوفے کا گورنر. اور مسلم بن عقیل کی ہاتھ پر 40,000 سے زیادہ افراد بیعت کر رہے ہیں. اور نعمان بن بشیر امیر مختار کا سسر خاموش ہے. یزید کے گورنر کی نگاہوں کے سامنے 40,000 افراد بیعت کرنے حسین کی اور وہ خاموش رہے. پہلا سوال، ولید بن عتبہ کو یزید نے عہدے سے کیوں نہیں ہٹایا؟ یزید کہہ سکتا تھا کہ حسین تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے مدینے سے اور تم نے کچھ نہیں کیا، نہ صدراء بنے، نہ گرفتار کیا، نہ قتل کیا. نہیں ہٹایا، بلکہ اس سے بڑا عہدہ سونپا اسے اور 3 سال تک اسے امیر حج قرار دے دیا. اور کوئی تاریخ اٹھا کے مجھے آپ میں سے کوئی میری رہنمائی کر دے کہ ایک تنبیہی جملہ کا ہو، یہ شکوہ کیا ہو، نہیں، کسی تاریخ میں نہیں ملتا. دوسرا، مدینے کا، مکے کا گورنر ہے عامر بن سعید بن عاص اشتق. 4 مہینے 5 دن ایک مرتبہ بھی امام سے کوئی تلخی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. جب امام نے مکہ چھوڑا یہ راستہ روکے، اس نے بھی نہیں روکا. کیوں نہیں روکا؟ یہ سوال ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے یہ مراحل بیان ہونے ناگزیر ہے. اگر ان کے بغیر میں اپنی بات پہنچا سکتا تو آپ کو زحمت سماعت نہ دیتا. اور کیوں مروان بن حکم کو امیر شام نے ہٹایا، اس کی جگہ ولید کو رکھا جو پچھلے 8 سال سے گورنر تھا؟ جیسی حسین کی بیعت کا وقت قریب آتا ہے، بیعت لینے کا، مدینے کا گورنر بدل رہا ہے. مکہ کا گورنر امام حسین سے کوئی بات نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی دھمکی نہیں. اس کے پاس بھی کم از کم 4-5 ہزار افراد تھے، راستہ روکے، نہیں روکا. اب یہاں سے میں بات آگے بڑھاؤں گا. کل اور تاریخ کے وہ مخفی پہلو جن کے ذریعے سے کربلا کے حقائق کو سمجھنا اور نتیجے تک پہنچنا ناگزیر ہے، میں کل بیان کروں گا. اور ظاہراً کل گفتگو تھوڑا پہلے شروع ہو جائے گی، 6:15. اگر ہم شروع کریں تو پھر کچھ زیادہ باتیں بیان کر پائیں گے. بس اب میں رک رہا ہوں، مجبور ہوں اس مرحلے پہ رک رہا ہوں. ان کرداروں کو کل میں آپ کے سامنے جس حد تک بیان کروں گا، کون کون شامل ہے، کربلا کی جنگ کب سے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، یزید تک نہیں رک سکتے. 17 سال جو کھلم کھلا سردار بنو امیہ نے دشمنی کی رسول اسلام کے ساتھ، اور 2.5 سال پھر مخفی طور پر دشمنی کی. ان کرداروں کو بھی بیان کرنا ہے. 32 ہجری میں جب سردار بنو امیہ کی موت ہوئی 28 سال کی عمر میں، تو اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کیا کہا؟ ابن خلدون کو پڑھ لیجئے. ابن اسیر نے جو الکامل میں لکھا وہ پڑھ لیجئے. تبری نے جو اپنی تاریخ میں تحریر کیا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، سب نے لکھا ہے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں سردار بنو امیہ نے، جبکہ عمر 88 سال ہو چکی ہے، آنکھوں سے نابینا ہو چکا ہے، یزید کا دادا، کیا کہا؟ تمام بنو امیہ کو اکٹھا کروایا، سب بیٹھے کہ سنو، بنی طے اور بنی عدی سے گزر کر یہ حکومت تم تک پہنچی ہے. نہ کوئی نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ کوئی خدا ہے. اب یہ حکومت دوبارہ تمہارے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، اور خلافت کی اس گیند کو کبھی بنو امیہ سے باہر نہ نکلنے دینا. اور اس کے بعد دوسرا کردار،
جو بعثت سے 3 سال پہلے پیدا ہوا، ہجرت رسول سے 16 سال پہلے پیدا ہوا، اسی کا بیٹا، جو افراد رسول اسلام کو پتھر مارتے تھے، جا کے ان کی فہرست پڑھیں تاریخوں میں، جو سنگباری کرتے تھے ختمی مرتبہ جب قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، جو افراد بچے سنگباری میں شریک رہتے تھے مسلسل، سب سے آگے کون ہوتا تھا؟ یا پھر میں عرض کروں، رسول دشمنی اگر سمجھنا ہو، سمجھیں کربلا کیا ہے۔ کربلا احترام رسالت کی جنگ ہے، کربلا حرمت رسالت کی جنگ ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی کے ساتھ پیغمبر گزر رہے تھے، باقی صحابہ بھی تھے، جناب سلمان بھی تھے، بچے کھیل رہے تھے، اور پیغمبر نے رک کر سب کو سلام کیا، سب نے سر جھکا کے پیغمبر کو سلام کیا۔ ان میں سے ایک بچہ تھا جس نے سر جھکایا، سلام کیا، لیکن اس کے چہرے پر ذرا تمسخر تھا۔ حذیفہ ساتھ تھے، سلمان ساتھ تھے، ختمی مرتبہ نے دونوں سے ایک بات کہی، کہا اگر اس کی ولادت میں حرام کی شمولیت نہ ہوتی تو اس انداز سے مجھے سلام نہ کرتا۔ جناب سلمان، اس بچے کے باپ سے بات ہوئی، دوست تھا ان کا، کہا پیغمبر نے ایسی بات کی۔ وہ صحابی پریشان ہوا، جب پریشان ہوا بیوی کے پاس گیا، کہ بتاؤ کیا ایسی بات ہے جو ختمی مرتبت نے یوں فرمایا؟ کہا میں نے زندگی میں کبھی کسی نامحرم پر نگاہ نہیں اٹھائی ہے، میرے کردار پہ کبھی شک نہ کرنا۔ دونوں پریشان ہوئے، زوج زوجہ محضر رسول میں پہنچے، اور پہنچ کے عرض کیا نہ میرے کردار میں کچھ کمی ہے، نہ میری زوجہ کے کردار میں کچھ کمی ہے۔ پھر آپ نے حذیفہ اور سلمان سے یہ بات کیوں کی؟ پیغمبر نے فرمایا سنو، جس دن تمہارا عقد ہوا تھا، شب زفاف، تم دونوں نے جو خوراک کھائی تھی وہ خوراک ان لکڑیوں کے اوپر پکی تھی جنہیں چوری کیا گیا تھا۔ ان چوری کی لکڑیوں کا یہ اثر ہے، حرام کی آمیزش ہے، جس کا اثر اس نطفے میں بھی گیا اور اس میں جسارت پائی جاتی ہے۔ احترام میں اگر شرافت انسانی کا معیار جاننا چاہتے ہیں تو امیر المومنین نے فرمایا معیار شرافت انسانی ذات رسول اللہ ہے۔ یہ علی فرماتے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خطبہ، سارے خطبہ جب اپنے خطبے کے جب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مجلس سے پہلے تو کیا پڑھتے ہیں؟ ابی القاسم پڑھتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں، اور جو خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے کبھی غور کیا آپ نے وہ کیا کرتا ہے؟ سر جھکا دیتا ہے۔ کیوں سر جھکاتا ہے؟ کیوں جھکاتا ہے سر؟ اس لیے کہ مولا علی کا فرمان ہے، حضرت فرماتے کہ اگر جاننا ہو کہ تمہارا مخاطب شریف ہے یا کمینہ ہے تو معیار شرافت انسانی ذات ختمی مرتبت ہے، اس کے سامنے نام مصطفیٰ اپنی زبان سے ادا کرو۔ اگر اس کا سر جھک جائے تو شریف ہے، سر نہ جھکے تو کمینہ ہے۔ بات پہنچی ہے؟ اگر بات پہنچی ہے تو پھر مسلسل 8 سال رسول اسلام پر جس نے سنگباری کی، پتھر مارے، اور اتنی محنت سے گھنٹوں خرچ کر کے پڑھیں، یہ تاریخوں کے نام میں نے لے لیے، خود پڑھیں کون کون تھے جنہوں نے اپنے بچپنے میں رسول اسلام پر پتھر مارے۔ جو مٹی میں کانٹے جمع کرتے تھے انہیں کانٹوں کو پرو دیتے تھے اور ہاتھ کے اوپر کپڑا لگا کر اور ختمی مرتبہ پر پتھر پھینکتے تھے، اور پیغمبر دوبارہ سے وہ کانٹے نکال کر ان کے ہاتھوں میں دے دیتے تھے۔ یہ رسول دشمنی چلی۔ کربلا
بس میں کیسے عرض کروں، مشکل مرحلہ ہے میرے عزیزوں، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ کربلا بس آج اتنا عرض کر رہا ہوں، 61 ہجری سے شروع نہیں ہوئی، کربلا حسین سے شروع نہیں ہوئی، کربلا ابو طالب سے شروع ہوئی۔ اس تسلسل کو سمجھنا ہے، اور کربلا کا نقطہ اختتام عاشورہ نہیں ہے، حسین ابن علی نہیں ہے، حسین پر کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا کا نقطہ اختتام شام ہے۔ کربلا ابو طالب سے شروع ہوئی، ابو طالب کی بیٹی زینب بنت علی پہ جا کے ختم ہو گئی۔ وہ کربلا کا آغاز ہے، یہ کربلا کا انجام ہے۔ اور اب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ظاہر ہے کل سے شہادتیں شروع ہو جائیں گی، آج گفتگو کے تسلسل میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کو اپنے ہمراہ کربلا لے جائے بغیر حسین کا مقصد حاصل ہو سکتا اور انبیاء کی محنت بچ سکتی، تو حسین کبھی بھی ثانی زہرا کو اپنے ساتھ لے کے نہ جاتے۔ وہ بی بی جس کی یہ 14 شکر گزار ہیں، محمد سے لے کر امام زمانہ تک، آج بھی امام زمانہ جس بی بی کا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ آیت اللہ مرشی فرماتے ہیں مجھے آقا امام زمانہ خواب میں آئے، مجھ سے کہا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، میرا سلام پہنچانا، کہنا رات جو اشعار تم نے لکھے زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ مرشی کہتے ہیں میں گیا، شکریہ ادا کیا، دست بوسی کی، پلٹا، مجھے خیال آیا کہ وہ کون سے اشعار ہیں جن پر زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا ذرا وہ کلام اٹھا کے لاؤ، مجھے دکھاؤ کیا شعر تم نے کہے، اگر مناسب سمجھو۔ وہ شاعر اپنا کلام اٹھا کے لایا، جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا حسین نے، تو خواجہ معین الدین نے کہا دین پناہ است حسین، اور جب خود حسینیت بے پناہ ہونے لگی تو جس ہستی نے حسین کو پناہ دی اس کا نام زینب بنت علی ہے۔ یہ بی بی شب عاشور بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، یہ سوچ کر کے کہ کل میرا بھائی حسین شہید ہو جائے گا۔ کون سمجھ سکتا ہے ثانی زہرا کے دل میں حسین کی محبت اور عشق کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور بار بار امام حسین خواہر گرامی کو ہوش میں لا رہے تھے، ہوش میں لا رہے تھے۔ کیسے ہوش میں لا رہے تھے؟ خیموں میں پانی تو موجود نہیں تھا، لیکن آخری مرتبہ جب ہوش میں لائے کیا جملہ کہا زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری دکھائی میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بی بی جو حسین کی شہادت کا تصور کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اپنے بھائی حسین کی محنت کو بچانا ہے، محنت کو بچانا ہے۔ اور اب عاشور کا دن آیا، عاشور کا دن آیا، اور کربلا کے حسین، عاشورہ کے حسین، جب امام حسین کا جہاد اپنے آخری مرحلے میں پہنچا، رخصت آخر کے موقع پر جب حسین بی بی سے وداع کرنے کے لیے آئے، ثانی زہرا نے ایک عجیب کام کیا۔ یقین کریں میں کئی سال مسلسل یہ واقعہ پڑھتا تھا تاریخ میں، لیکن مجھے اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کیا کام کیا ثانی زہرا نے؟ وقت آخر جب حسین رخصت آخر کے لیے تشریف لائے، بی بی نے تمام خواتین کو ایک صف میں کھڑا کیا،
اور دوسری صف یتیم بچوں اور بچیوں کی بنائی. ایک طرف خواتین، دوسری طرف بچے اور بچیاں. اور امام حسین سے یہ خواہش کی، بھیا حسین میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایک بیوی، ایک ایک بچے کو سلام کرتے ہوئے سب سے وداع کریں، سب سے رخصت لیں. یہ میری خواہش ہے. سنیں گے سید الشہداء سے یہ خواہش کیوں کی ثانی زہرا نے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا. ایک مرتبہ میں نے قبلہ مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ سنا تو سمجھ میں آیا. کیا تشبیہ دی، کس طرح سے سمجھایا کہ جس طرح ایک مملکت کا سربراہ جب دوسرے ملک جاتا ہے تو جو میزبان سربراہ ہوتا ہے، میزبان حکمران، وہ آنے والے حکمران کے اعزاز میں اپنی فوج کی پریڈ کا معائنہ کرواتا ہے. آنے والے مہمان کے اعزاز میں اپنی فوج کی سلامی پیش کرتا ہے. ثانی زہرا نے یہ کیوں کیا؟ اپنے بھائی کو بتا رہی ہیں، اے میرے بھائی حسین، آپ کے حصے کا جہاد مکمل ہو گیا. آپ کی فوج اے میرے بھائی حسین، آپ کے حصے کا جہاد مکمل ہوا. آپ کی فوج نے حق ادا کر دیا اور آپ کی فوج اپنا کردار ادا کرنے کے بعد نینوا کی سرزمین پر سو رہی ہے. اور اب ایک مرتبہ اپنی اس بہن کے لشکر پر نگاہ اٹھائیں جس فوج کو آپ کی بہن لے کر دنیا کے سب سے بڑے حکمران کو نابود کرنے کے لیے جا رہی ہے. اللہ رے لشکر ثانی زہرا زینب بنت علی، سکینہ سے لے کر فضہ تک ایک ایک سپاہی مشکل ترین سفر میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا. کیا کردار سکینہ ہے، کیا ام فروا، ام لیلا، ام رباب، تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا، مشکل ترین سفر طے کیا. اور کوفہ کے مراحل 19 دن مسلسل. کیسا سفر ہے اگر جاننا ہو بے پالان شتر کی پشت کا سفر کیسا ہوتا ہے تو تاریخ اٹھا کے ابو ذر کی زندگی کو پڑھے. جب کسی نے آپ کو ربضہ منتقل کیا، 3 دن بے پالان شتر کی پشت سے جب اتارا گیا، ان کی ٹانگوں کا سارا گوشت گل کے ختم ہو گیا تھا. 19 دن رسول زادیوں کو بے پالان اونٹوں پر بٹھا کر لے کے جایا گیا. یکم سفر کو یہ کاروان پہنچا. میں علی کی بیٹی کا کردار بیان کرنا چاہ رہا ہوں، میں علی کی بیٹی کی فوج کا کردار بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یکم سفر کو پہنچا، 3 دن تک شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا. بی بی نے کیا کیا یہ تو میں کل بیان کروں گا، بس وقت ختم ہو رہا ہے. آج کی حد تک ایک جملہ پڑھوں، یہیں پر رک جاؤں گا، بات ادھوری رہ جائے گی لیکن یہاں پر رکوں گا. 3 دن مسلسل شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا. تماشائیوں کا ہجوم ہے. اب شہر سجایا جا رہا ہے، بازار سجائے جا رہے ہیں، دربار سجائے جا رہے ہیں. اور 3 دن کے بعد کیسے استقبال کیا گیا، کیسے اس شہر میں گئیں بیبیاں، کس طرح سے، کیا مرحلہ ہے. گویوں کو بلایا گیا، رقاصاؤں کو بلایا گیا. اور عرض کروں سنیں گے، بردہ فروشوں کو بلایا گیا اور بیبیوں کو بردہ فروشوں کے محلے سے گزارا گیا جہاں کنیزوں کی خرید اور فروخت ہوا کرتی تھی. اور عرض کروں شام کی گلیوں میں سعد ابن سہل صحابی رسول 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب شام کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو دیکھا دیواروں کی دونوں اطراف میں خون لگا ہوا ہے اور سرخ خون سے رنگین ہے. ایک مرتبہ رک کے پوچھا، کیا تم لوگ جانور گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟
بتایا کہ نہیں، یہاں سے علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا. اتنے پتھر برسائے گئے، علی کی بیٹیاں لہو لہان ہو گئیں. اس کے باوجود یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ثانی زہرا کا لشکر ہے جو ایک لمحے کے لیے نہیں رکا. اور عرض کروں ایسے مرحلے آئے، اتنے زیادہ پتھر برسائے گئے، چلنا مشکل ہو گیا. علی کی شیر دل بیٹی نے کوہنیوں سے چلنا شروع کیا. اس سفر کو رکنے نہیں دیا. اور عرض کروں میں نے پڑھا کچھ عورتیں اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کے گئی تھی. جہاں سے یہ بیبیاں اور بچے گزر رہے تھے، یہ کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر اڑھیلا جا رہا تھا. اس کے باوجود علی کی بیٹی کا سفر نہیں رکا، بڑھتی چلی گئی. نتیجہ کل عرض کروں گا، آج جملہ سنیں اور اجازت دیں. پہلی مرتبہ یزید کے دربار کے دروازے پر آ کر علی کی بیٹی رکی اور اس کے بعد کہا سید سجاد جا کر میری طرف سے یزید کو پیغام بھیجیں کہ علی کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے، محمد کی نواسی کہہ رہی ہے کہ سارے راستے ہم نے دشمن سے چادر کا مطالبہ نہیں کیا، تمہارے سپاہیوں سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ تو نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا ہے، غیر مسلموں کو بلایا ہے. ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں. جتنی دیر تم نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے، بس اتنی دیر کے لیے چادریں دے دو. ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں تمہیں واپس کر دیں گے. لیکن یزید نے کیا جواب دیا؟ یزید نے جواب دیا سید سجاد جا کر اپنی پھوپھی کو بتاؤ، یزید کہہ رہا ہے ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی، ایک لمحے کے لیے بھی. اب خود سوچنا، شہادت حسین کے موقع پر اس بی بی نے ہاتھ نہیں اٹھائے، شہادت علی اکبر کے موقع پر اس بی بی نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس تکلیف کے سفر میں ہاتھ نہیں اٹھائے، پتھروں کی بارش ہو گئی ہاتھ نہیں اٹھائے. جیسے یزید کا جواب آیا، یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا، ثانیہ زہرا نے پہلے فضہ کی طرف دیکھا، فرمایا فضہ، ام فروہ، ام لیلہ، رباب، سکینہ، ایک بی بی کا نام لیا. سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے حق میں بددعا کروں گی، تم سب آمین کہنا. ساری بیبیوں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ثانیہ زہرا نے ہاتھ اٹھائے. اس سے پہلے کہ لمحے زینبی میں جنبش پیدا ہو، سید سجاد تڑپ کر آگے بڑھے. کب پھوپھی اماں بددعا سے نہیں روکتا، بددعا کرنا آپ کا حق ہے، لیکن بددعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیں. اب جو ثانیہ زہرا نے سر اٹھایا، بھیا حسین کو دیکھا حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، گویا حسین کہہ رہے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی. فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن یہ مرحلہ بھی طے کرے گی. آخری جملہ عرض کروں، اب ثانیہ زہرا پھر سے اٹھی، لیکن مسئلہ اتنا مشکل ہے، مرحلہ اتنا سخت ہے، سارا سفر عبور کرنے والی اور کبھی نہ رکنے والی زینب ایک مرتبہ پھر یزید کے دربار کے دروازے پر بیٹھی، یزید کے محل کے دروازے پر بیٹھی. سید سجاد دوبارہ آگے بڑھے، پوچھا پھوپھی اماں تھک گئی ہیں، گھبرا گئی ہیں، پریشان ہیں؟ فرمایا تھکی نہیں، گھبرائی نہیں. کہا پھوپھی اماں پھر کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ کہ سنو سید سجاد، 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پر ضرب لگی تھی تو 21 رمضان کو وقت آخر جب میرے بابا سب کو وصیتیں کر رہے تھے، سب سے آخر میں مجھے قریب بلا کر میرے بابا نے ایک وصیت کی
مجھے پاس بلا کر میرے کان میں وصیت کی. پھر میرے بابا کی شہادت ہوئی. پھر 20 سال گزر گئے اور ان 20 سالوں میں بنو ہاشم کی خواتین مسلسل مجھ سے پوچھتی نہیں, اے ثانیہ زہرا بتا بابا نے وقت آخر تمہارے کان میں کیا کہا تھا. میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. اے سید سجاد آج آپ کو بتانے لگی ہوں. میرے بابا علی نے وقت آخر میرے کان میں کہا تھا, اے میری بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا. اے میری بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا. اے بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا, تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا, ساتھ لے کے جاؤں گا. سجاد تھکی نہیں, بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یا کچھ لمحے گزرے اور اب ثانیہ زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کے کھڑی ہوئی, السلام علیکہ یا امیر المومنین.